اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے سے پہلے میں ایک پچھلی ویڈیو کی ایک غلطی ہے اس کی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تلاوت میں تو میں نے ٹھیک پڑھا، لیکن ایک درمیان میں نے ایک جگہ پر اس کی جو ہے وہ زیر اور زبر کا ایک غلطی تھی۔ معنی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا ایسا۔ وَأَنِّي انی کی جگہ پر میں نے اس کو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، تو میں نے وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، حالانکہ یہ جو ہے یہ جملہ جب شروع ہو تو اس میں اگر انا آ جائے تو وہ زیر کے ساتھ انا ہی ہوگا، اور وہ اگر جملے کے درمیان میں آ جائے تو معنی اس کے وہی ہوں گے یقیناً یا بے شک، لیکن ہے کہ وہ انا پڑھا جاتا ہے۔ یہ گرامر کے اصول اور قرآن کی جو ترتیب ہے، جو اصول ہیں اس کے مطابق، تو یہ ایک غلطی درمیان میں جب اس کا میں نے ذکر کیا تو وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ، جو یہ مجھے بعد میں سننے پر احساس ہوا، تو اسی لیے میں کمی بیشی کی اللہ پاک سے میں معافی بھی چاہتا ہوں ہمیشہ ہر ویڈیو میں، کہ جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی اللہ پاک معاف فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو اس کی ادائیگی میں یقیناً کبھی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ ہمیں ایک تو ہے کہ اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ پہلا حق تو یہی ہے کہ اس کو ہم صحیح طور پر ادا کریں۔ جو الفاظ ہیں، یہ حرکت اور اعراب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو یعنی اسی طرح ہم اس کو ادا کریں جیسے کہ اس کا حق ہے، جو جس طرح سے اس کا نزول ہوا، جو اس کا مقصود ہے، جو گرامر کے لحاظ سے جو اس کا وزن ہے، جو بھی اس کے لوازمات ہیں ایک قاعدے کے مطابق، تو یہ ایک کمی ہے، تو انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کمی کو بہت لوگوں نے دور کیا، لیکن ہے کہ وہ ناظرہ کی حد تک رہے۔ یہی میری پہلی شکایت تھی، اسی المیہ کو لے کر میں یہ چلاؤں کہ ہم جو الفاظ، چونکہ ہم عربی ہماری زبان نہیں ہے، تو ہم پڑھنا سیکھ کر ہم صرف ناظرہ کا ہم مطالعہ کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں اور چلتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ ہم نے قرآن پاک ختم کر لیا، اتنے پارے ہم نے ختم کر لیے، اتنی مرتبہ ہم نے ختم کر لیا، لیکن ہے کہ جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ اس کو اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر اس کا مقصود نہیں ہے اس کتاب کو نازل کرنے کا حاصل ہوا۔ تو ہمیں تو اس مقصود تک پہنچنا چاہیے، اور اس ہدایت نامے میں میرے لیے کیا پیغام ہے وہ مجھے ضرور کوشش کرنی چاہیے حاصل کرنے کے لیے۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 ہے، اور آیت نمبر 47 میں ہم نے یعنی بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ہم نے جو نعمتوں کے بارے میں جو اللہ پاک نے جو پیغام دیا اور جو ان کو احسانات جتلائے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات چیت کر چکے ہیں۔ اب آج جو ہے، اب یہ ان کو نعمتوں کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ یعنی
یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے ایک بہت کم جو ہے مدت کے لیے، بہت تھوڑے عرصے کے لیے دی گئی ہے، اور اپنی زندگی میں اس پر اگر اپنا مواخذہ نہ کیا، اپنا احتساب نہ کیا، تو پھر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ پھر اس دن جو ہے وہ صرف وہ وہ انسان ہوگا اور وہ عدالت ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ کچھ بھی جو ہے کوئی سفارش، کوئی جو ہے برابری، کوئی بدلہ، کچھ چیز جو ہے وہ کام نہ آئے گی، اور کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی۔ یہ بہت بڑی ایک بہت بڑا ایک پیغام ہے جو ہم کسی غلط فہمی میں بھی چل رہے ہیں ابھی تک، اور کچھ لوگ جو ہے وہ بہت کچھ زیادہ ہی غلط فہمی میں چل رہے ہیں کہ یعنی ان کو بچانے کے لیے اور ان کو جو ہے اس سے نجات دلانے کے لیے کہ پتہ نہیں کوئی بزرگ آ جائے گا، کوئی ولی آ جائے گا، کوئی پیر آ جائے گا، کوئی مرشد اس کو بچا لے گا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اللہ پاک نے ان آیت کے سامنے جو ہے ان آیت کو سامنے کر کے وہ بات تو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو سے کی جا رہی تھی اس وقت، لیکن ہے کہ ہمارے لیے بھی جو ہے یہ ایک کھلا ایک پیغام ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ ہم کسی غلط فہمی میں تو نہیں پڑے ہوئے ابھی، یعنی اگر ہم اس سے نکلیں گے تبھی تو میں اپنے بارے میں پھر میں سوچوں گا کہ وہاں تو کسی یعنی کوئی کسی کے کام ہی نہیں آ رہا، یا اللہ پاک جب کہہ رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام ہی نہیں آئے گا، کوئی اس کی سفارش نہیں کسی کی چلے گی، وہ کچھ اپنے خطاؤں کا جو جس میں اس کی پکڑ آ گئی ہے وہ کچھ بدلے میں دے کے اپنی جان چھڑا نہیں سکتا، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ ایک ایسا ایک انصاف کا ایک دن ہوگا، ترازو بالکل برابر ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ سب کچھ رکھا جائے گا، اور وہ پھر سب کے سامنے انصاف آ جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے میں کیسے بچوں؟ تو اس آیت میں اللہ پاک آغاز ہی جو ہے وہ بچنے سے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ جو ہے یہاں پر اس میں یعنی اس کا ترجمہ جو ہے اکثر ڈرانے کے طور پر ہوتا ہے کہ ڈرو اس دن سے، واتقوا یومن، ڈرو اس دن سے، تو یہی ایک ترجمہ چل رہا ہے، لیکن ہے کہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر تقویٰ اور متقین اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں، یعنی اس کے جو حقیقی معنی ہوں گے وہ بچنے کے ہوں گے، یعنی جیسے متقی جو ہے وہ پرہیزگار، اور یعنی پرہیز کرنے والا، پرہیز سے مراد ہے کہ وہ بچنے والا، وہ بچا کر جو ہے اپنے آپ کو اس نے یہاں سے نکالنا اور ان ساری چیزوں سے بچنا، اپنے آپ کو محفوظ کرنا، یہ اس کے حقیقی معنی ہے۔ تو واتقوا یومن، اب یہ واو سے جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے، اب یہ واو بھی 3 ہے، اگر شروع میں آ جائے وہ کچھ اور ہے، اور درمیان میں جو آئے گا اس کے بھی جو ہے وہ 2 ہیں جو درمیان میں آئیں گے، شروع میں جو ہے وہ آئے گا تو وہ استنافیہ کہلاتا ہے، یعنی جس سے بات شروع ہو رہی ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور وہ وقت تو یاد کرو کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، یعنی واو سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ درمیان میں اگر آئے گا، یعنی جیسے یہ آ رہا ہے شیئن ولا یقبل، اب یہ والا جو واو ہے یہ اس کو کہتے ہیں عاطفہ، یعنی یہ دو باتوں کو ملاتا ہے، یعنی یہ اور یہ ادھر جو ہوگا درمیان میں ہوگا، یہ جو ہے یہ واو عاطفہ، عطف ہوتا ہے اگلا لفظ اس کے ساتھ، اور ایک واو حالیہ ہے،
جس کا جو ہے وہ یعنی عموماً جو اس کا مطلب جو ہے وہ حالانکہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ہے اس میں، یعنی یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں تھی، ویسے میں ایک دلچسپی کے طور پر یعنی میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ میں اس کی ایک مثال ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ یہ دیکھیں نا، وہ یہ آیت نمبر 30 میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ جو ہے یہاں پر یہ ہے واو حالیہ، یہ اور یہاں پر نہیں ہے۔ یعنی وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ہم جو ہے وہ تیری ہر وقت تیری پاکی اور تیری تسبیح اور تیری پاکی اور تیری ہم بڑائی اور کرتے ہیں، اور یعنی کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ یعنی یہ جو ہم اس پہ پڑھ چکے ہیں، تو یعنی کہ وہ اور سے مراد جب ہم اور نہ لیں، یعنی حالانکہ ہم یہ حالیہ کہلاتا ہے۔ بس اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس میں چلتے رہیں۔ تو واتقوا، اور بچو اس دن سے۔ اب دیکھیں یہ اس دن سے بچنے اگر ہم یہاں پر ترجمہ کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا، لیکن ہے کہ وہ بس ڈر سے ہی رکھی ہوئی ہے بات۔ زیادہ تر میں بہت کم میں نے دیکھے قرآن پاک جس میں جو ہے یہ محفوظ یا پرہیزگاری یا اس طرح سے کچھ لفظ آئیں گے، ورنہ زیادہ تر میں یہ کہ وہ ڈر ہے، ڈرو۔ یقیناً اس میں ہم نے یعنی ایک اس دن کا ایک ہمیں ایک ڈر ضرور ہونا چاہیے، لیکن ہے کہ یہ ہم یہ بتائیں کہ ہم بچیں اس دن سے، اس دن کے لیے ہم اپنا ایک بچاؤ کریں۔ یہی اللہ پاک بھی بتا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بس صرف ڈر جاؤ، یعنی ایک کوئی ایک چیز نظر آ رہی ہے، اس سے صرف میں اگر ڈرتا ہی رہوں تو میں نے تو اپنا نقصان کر لیا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے میں نے اگر اپنا بچاؤ کر لیا تو کامیابی تو یہ ہوئی۔ یعنی میں نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا سوچا، میں نے بچاؤ کا سوچا، نہ کہ صرف میں کھڑا ہو کر اگر ڈرتا ہی رہا تو وہ تو میرے اوپر حاوی ہو جائے گا، جو بھی واقعہ جو بھی حادثہ ہے۔ تو واتقوا یوما لا تجزی، اب یہ دیکھیں کہ اس میں یعنی ڈرو اس دن سے، یہ اللہ پاک بتا رہے کہ بچو اس دن سے، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا، نہیں بدلہ ہوگا کوئی نفس، کوئی جان، ان نفس کسی جان کے لیے، یعنی کوئی انسان کسی کے لیے کچھ جو ہے وہ بدلے کے طور پر، اس کے متبادل کے طور پر، یعنی کسی صورت نہ کام آنے والی بات ہے یہ، یعنی اس کو کوئی اس کی جزا نہیں ہے۔ اب یہ جیم زا یا اس کا مادہ ہے جزاءً، کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا، کسی کے کام آنا، اور یعنی بدلہ دینا، حق ادا کرنا، کافی ہونے والا، اس کا جازن آتا ہے، بدلہ دینے والا۔ جزاءً وہ چیز جو کافی ہو۔ اب دیکھیں اسی سے جو ہے نا اس میں ذات اس کا جو بنتا ہے جزیہ، امان کا بدلہ، جزیہ امان کا بدلہ، یعنی یہ جزیہ دیا جائے اگر آپ یہ سب کچھ ایمان اگر نہیں لاتے ہیں اور یہاں پر رہنا بھی چاہتے ہیں، تو یعنی یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس سے جو ہے نا وہ
جزیہ لیا جاتا تھا، امن کا بدلہ، یعنی کہ ہم آپ کی جانوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں اور آپ جو ہے ایمان بھی نہیں لائے اللہ کی ذات پر اور اپنے دین پر بھی اٹے ہوئے، تو پھر جو ہے آپ اس کی ایک جزیہ ادا کریں، اس کے پیسے دیں کہ ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو امن کا جو بدلہ ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں، یہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ تو یعنی کسی کا کسی کے لیے کافی ہونا، کسی کے کام آنا، تو جو ہے کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں آپ، پہلے تو اللہ پاک نے یہی ایک بات نکال دی فوری طور پر، یعنی ایک جتنی بڑی بھی غلط فہمی میں آپ رہیں، یعنی یہ آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں، وہ بھی اور ہم بھی، جو آج کل جو چل رہا ہے ایک یعنی ویسے ہم ایک عام بات کر رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے مرشد کو انہوں نے اس درجے تک پہنچایا ہوا ہے اور اپنے اس ولی کو اور اس پیر کو بھی اس تک پہنچایا ہوا ہے، اور یعنی حد سے زیادہ، اور کچھ جو ہے وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی جو ہے نا بہت بڑے دعوے دار ہیں۔ تو میں اس میں جو ہے ایک ویسے ہی ایک اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہتا ہوں، اور کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہے کہ جو میری سمجھ میں بات آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ یقیناً جو ہے چونکہ اللہ پاک نے ایک کسی جگہ پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اس کی جو ہے سفارش نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو، جس طرح آیت الکرسی میں۔ تو یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی انبیاء کرام کے لیے بھی کوئی ایسی بات ہو، اس درجے پر وہ ہوں کہ وہ اس کی کریں، سفارش کریں اور اس کے بارے میں کچھ رعایت مانگیں، لیکن میرا اس میں ایک تھوڑا سا اپنا ایک نظریہ ہے تھوڑا سا مختلف، لیکن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یقیناً لگتا ہے کہ آپ شاید اتفاق کر لیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ویسے ہی کسی کے لیے ویسے ہی نہیں کر پائیں گے، یعنی ایک بالکل ایک بندہ جو ہے وہ دنیا میں اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہو اور وہ جو ہے نا وہ دین کی طرف کسی صورت جو ہے نا وہ آنے کو تیار ہی نہ ہو، اور ہو وہ کلمہ گو مسلمان سب کچھ، لیکن ہے کہ نہ اس نے نبی کی مانی، نہ اس نے اللہ کی مانی، اور اس نے گناہوں کی بھی جو ہے نا وہ حدیں پار کر دیں، اور وہ صرف اس توقع میں بیٹھے کہ جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے کیونکہ میں ان کا امتی ہوں۔ تو یہ تو پھر جو ہے وہ جزا والا دن اور وہ انصاف والا دن اور عدل والا دن اور قسط والا دن، یہ تو پھر یعنی پھر کافی سارے لوگوں کے ساتھ پھر زیادتی ہو جائے گی، یہ تو ان کے ساتھ پھر ناانصافی ہوگی اگر ایسے کسی شخص کو اللہ پاک معاف کر دے، اور ایسے کسی شخص کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے بھی نہیں۔ یہ بھی جو ہے یعنی میری اس بات میں یہ والی بات بھی شامل ہے کہ ایسی کسی میں جو ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ کوالیفائی بھی تو نہیں نہ کر رہا، دیکھیں گناہ گار ہو اور اس سے جو ہے نا اللہ پاک نے اس کو چونکہ اللہ پاک کو تو یعنی بہت پہلے سے بھی بہت علم ہے، اور شروع سے ہی اللہ پاک کے ساتھ سب کچھ اس کے سامنے ہے، جو بھی نقشہ ہے، جو بھی اس دنیا سے پہلے کیا تھا، اس کائنات سے پہلے کیا تھا، یعنی یہ تو اس کے علاوہ تو یہ وہ اور کوئی ہے نہیں جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس طریقے سے اللہ پاک نے کس ترتیب سے کس طرح سے اس کا آغاز کیا، کب کا ہوا، یہ کیسے ہوا، لیکن ہے کہ وہ قیامت کے دن اور وہ یہ سب باتیں وہ بھی اللہ پاک کے جو ہے علم میں ہیں کہ کون کیسے کیا بات کرے گا تو کیا ہوگا۔ تو میں یہ اس کے بارے میں یہ ایک خیال رکھتا ہوں اپنا کہ اللہ پاک جو ہے اس کو اس دنیا میں اس یعنی موت سے پہلے ایسے کسی کی جو اس قابل بھی ہو
اور اس نے کچھ نہ چاہتے ہوئے اور کچھ ایسے یعنی غیر ارادی طور پر اس سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہوں اور اس کے اندر ایک ندامت بھی ہو، اور پھر اللہ پاک جو ہے اس کو دنیا ہی میں اتنی ایک توفیق دے دیں کہ وہ چند ایک ایسے کام کر لے جو دنیا اس کو گناہ گار سمجھ رہی ہو، اور شاید اس کو خود بھی اندازہ نہ ہو کہ میں یعنی بخشا جاؤں گا، اور اس سے کوئی ایسی نیکی ہو گئی ہو جو اس کے اپنے علم میں بھی نہ ہو، تو وہ جو ہے اللہ پاک کی توفیق سے اگر اس نے کوئی ایسی نیکی کر لی تو اس ایسے لوگ شاید جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش فرمائیں، ایسی میں یہ بات سمجھتا ہوں۔ ورنہ یعنی دوسری صورت جو ہے نا، لوگ جو گمان کر رہے ہیں، جو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اگر ہوگا تو وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایون ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی پھر ناانصافی ہو جائے گی۔ یعنی اتنے یہ گناہ گار جو ہے جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی، نیکی کا کام بھی نہیں کیا، مسلمان بھی کہلاتے رہے، کہ نام کے جو ہے یہ سب کچھ ایمان والے بھی کہلاتے رہے، لیکن ہے کہ ایک آفت مچی ہوئی تھی دنیا میں، ان کی زندگی میں کوئی سکھ سے نہیں تھا، اور گناہ کبیرہ بھی جو ہے نا انہوں نے ان میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور ان کی موت آ گئی، اور وہ جو ہے نا ساری زندگی یہ کہتا ہو کہ جو ہے مجھے جو ہے وہ۔ اب میں ایک بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی ہے، باقی جو ہے وہ خود ہی جو ولیوں والے اور پیر و مرشد والے ہیں وہ اپنا اندازہ خود ہی کر لیں کہ ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو یعنی ایسی بات نہیں ہے، وہ بندے کو بھی کوالیفائی کرنا پڑے گا، اتنی کوالیفیکیشن اس کی ہونی چاہیے، اتنا کچھ اس کے میٹیریل ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو سامنے رکھ سکے وہاں پر، اور اس ترازو میں جو ہے وہ اس کے اعمال جو رکھے جائیں تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش بھی جو ہے اس کے بھی کوئی معنی ہوں گے۔ اب یہ اس لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جو ہے وہ کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، بس اس میں بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ اب کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں ہے، یعنی ہم تو آیت ٹو آیت چل رہے ہیں نا، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تو یعنی اب یہ کون سی ایسی آ جائے گی۔ اب دیکھیں ولا يقبل منها شفاعت، اور جو ہے ان سے کوئی کچھ جو ہے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یعنی بالکل پھر کلیئر بھی کر دیا ہے، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، اور ولا يقبل منها شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی ان سے کوئی سفارش، یعنی ایک جان جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ اس انسان کے کام بھی نہیں آ رہا ہے، اور اس کی سفارش بھی جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس سے کلیئر اور وضاحت اور کیا ہوگی۔ قاف با لام اس کا مادہ ہے، یقبلو جس سے نکلا ہے یہ، قبلاً، یہ انشاءاللہ نماز کے بعد دوبارہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ اذان سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اس کا مادہ جو ہے قاف با لام، یعنی قبلاً کسی کی طرف توجہ کرنا، قبلتاً اس میں ذات ہے ہر وہ چیز جس کی طرف توجہ دلائی جائے، یعنی قبلہ بھی اسی سے، اور قبلاً کسی چیز کا نزدیک ہونا، قریب ہونا، پہلے واقع ہونا، قبل پہلے،
قبول کسی چیز کا آگے کا حصہ، قبیل اور قبائل، قبائل بھی اسی سے، یعنی ایک نسل کے افراد کا گروہ یا جماعت، وہ قبیلہ کہلاتا ہے، کیونکہ نسلی اعتبار سے ان میں دائمی قربت ہوتی ہے۔ کتنے دیکھیں الفاظ اس میں۔ قبول کسی چیز کو لے لینا، قبول کرنا، قابل یعنی قبول کرنے والا، قبل طرف، سمت، اقبالاً کسی کے سامنے ہونا، یعنی اقبال جرم جیسے کیا جاتا ہے، یعنی کسی کے سامنے آ کے اس چیز کا اعتراف کرنا، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مستقبل سامنے آنے والا، اور متقابل آمنے سامنے ہونے والا۔ یہ ویسے ہی چونکہ ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ایک دلچسپی کے لیے ذرا ایک ریکارڈ پر رہ جاتی ہے بات، شاید کسی کو ضرور کوئی دلچسپی رکھتا ہو، اور اس وجہ سے کسی کے اندر اب اس کی گرامر کی ویسے دلچسپی پیدا ہو جائے، تو یعنی اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ یہ یعنی کہاں کہاں پر وہ الفاظ بن بن کر استعمال ہوتے ہیں، کیسے اس کی کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ یعنی ولا یقبل منہا شفاعتن، یعنی اور نہیں اس سے سفارش قبول کی جائے گی، اور نہیں وہ قبول کرے گا کوئی سفارش ان سے۔ یعنی ایک تو ہے کہ نہ کوئی جو ہے انسان کسی کے لیے کوئی انسان کسی کی مدد کر پا رہا ہے، نہ کوئی جو ہے اس میں یعنی نہ تو یعنی ایسا وہ دن، اس دن کے بارے میں اللہ پاک جو ہے یعنی ان کو بھی بتا رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی آیات ہیں، یعنی آپ جو ہے نا بچیں اس دن سے، یعنی اپنا کوئی خیال کریں، اور وہ ایسا دن ہوگا، یعنی یہ تو ذرا سی جو ہے اس میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، سورہ واقعہ میں بڑی عجیب سی ایک اس کی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے کس طریقے سے وہ بیان فرمائی ہے، اور بھی کئی آیات صورتیں ہیں، سورہ یاسین میں جو ہے اس میں تو یعنی کافی تفصیل کے ساتھ ہے، یعنی ہم جو ہے وقتاً فوقتاً ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن مین بات جو ہے جو اس میں بتائی جا رہی ہے، یعنی ایک ایسا دن ہوگا، یہ یعنی سادہ لفظوں میں اس طریقے سے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے، اس دن جو ہے یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، اور کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جا رہی، اور یعنی ولا یؤخذ منہا عدل۔ اب ذرا پہلے عدل کو دیکھیں، یہ عین دال لام اس کا مادہ ہے، عدلن برابری کرنا، انصاف کرنا، اور عدل کسی چیز کے برابر کی کوئی دوسری چیز، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ عدل و انصاف تو یعنی بالکل نصف سے، یعنی بالکل آدھا آدھا برابر، یعنی بالکل کسی کے درمیان میں ایسا فیصلہ ہو جائے جو کسی اس طرف نہ جھکاؤ نہ اس طرف جھکاؤ، اور دونوں وہ راضی ہو جائیں، لیکن ہے کہ عدل جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے۔ تو ابھی ہم یہیں اس عدل تک رہتے ہیں، یعنی کسی چیز کے برابر کی کوئی دوسری چیز۔ اب ولا یؤخذ منہا عدل، یعنی ان سے جو ہے اس کے برابر کی کوئی چیز بھی جو ہے نا نہیں لی جائے گی۔ یؤخذ یعنی یہ اخذ سے ہے، یعنی لینے سے مراد ہے، یعنی وہ بھی جو ہے نہیں لی جائے گی کہ کوئی اپنے اس کے بدلے میں کچھ وہ دے دے، یعنی وہ بالکل بے بسی ہے اس کی، وہ بے بسی اللہ پاک جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذرا ذہن میں رکھیں، یہ سب تم سب کے سب
یہ ذہن میں رکھو کہ وہ ایک ایسا دن آنے والا ہے. ابھی تو آپ کو جو ہے ایک اختیار ہے، ابھی آپ خرمستیوں میں بھی ہیں، اپنے گھمنڈ میں ہیں، تکبر میں ہیں، اور یہ سوچ ہی نہیں رہے. لیکن ہے کہ تمہارے سامنے جو یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جا رہے ہیں. تو جانے کے بعد والی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ایک منظر کشی بار بار مختلف تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اس کلام میں، اس ترتیب میں ہمارے سامنے آتی رہیں گی. لیکن یہ ذہن سے ہم نکال دیں یہ بات سب کے سب، یعنی جس نے جو کیا ہے اس کا جواب اس کو جو ہے اسی کو دینا ہے. تو یعنی وہ اپنی تیاری کر لے کہ آیا وہ ان سب باتوں کے جواب دے لے گا. وہ کیا وہ یہ عذر پیش کر دے گا کہ وہ کہے گا کہ وہ ہم سوری، مجھے تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا. تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ پھر وہ ایسا نہیں ہوگا، اور پھر تمہاری جگہ پر آ کر کسی سے نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے کام آئے گا، نہ اس کی کوئی بات اور نہ کوئی سفارش. یعنی ہر چیز کی یعنی ایک طرح سے رد ہے. جیسے آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ، یعنی وہ کون ہوگا، کون ہے وہ جو اس کے اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرے. یعنی کوئی ہے ہی نہیں الا باذنہ. ابھی الا باذنہ میں جو ہے نا بڑی تعویلیں جو ہے نا بڑی جو ہے نا لوگوں نے کھینچی ہوئی ہیں کہ دیکھیں گنجائش تو چھوڑی ہوئی ہے نا، بس وہ یہی ہوگا. یعنی عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری خاطر جو ہے یہ صلیب پر چڑھ گئے، اور جو ہے یعنی ہمارے لیے یہ شفاعت کریں گے، یعنی سارے ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے. تو یہ اللہ پاک جو ہے بالکل ہر چیز کا یہ رد کر رہے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ بدلے میں جو ہے وہ کچھ نہیں آئے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. یعنی یہ بھی آپ ذہن میں ہو کہ ان کی کوئی پھر جو ہے نا وہ کسی طرح سے مدد بھی نہیں حاصل کر پائیں گے. یعنی ان سب یہ اب یہ دیکھیں نا ولا، یہ کتنے اس میں لا ہیں. تو نہ نہ ہی یہ، یعنی اس طرح سے بالکل زور تاکیدن. اب وہ آخری والا جو ہے وہ پھر تاکیدن ہوتا ہے کہ نہ ہی یہ، ولا یؤخذ منہا، اور نہ ہی وہ بدلے میں جو ہے کچھ چیز دیں گے. یعنی اب اس سے جو ہے نا اس سے صاف بات اور ہمارے لیے کیا ہوگی. اب ہم یوں ہی جو ہے نا قرآن پاک کھولیں اور سورۃ البقرہ کی جناب وہ ہم جو ہے بس بتا دیے کسی نے کہ جو ہے نا وہ یعنی جنات سے اور ان چیزوں سے جو ہے نا اگر بچنا اور ویسا ہو تو سورۃ البقرہ کی جو ہے وہ آیت اور اس کی جو ہے وہ تلاوت کریں، یا کم از کم کوئی 10 صورتیں. وہ بھائی اب یعنی اس طریقے سے ایسے تو یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ اس یقین کے ساتھ اور اس کے اندر جو پیغام ہے وہ پڑھنے کا جو ہے وہ بات انہوں نے صحیح کی ہوئی ہے. ہم نے ایک نیا مقصد لیا ویسے صرف ناظرہ، یعنی آپ اس کو پڑھ لیں، پڑھنے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کن باتوں سے روکا جا رہا ہے، کیا چیز ہمارے سے ادا ہو رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے ہمیں بچنا ہے. تو یہاں بس اس کو پڑھتے چلے جائیں. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. بس ختم بات. آگے اب اگلی شروع کر دی. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ہم سے یہ کیا کہ کس طریقے سے مخاطب ہے کہ اس دن کی ایک ہولناکی کی ابھی ہلکی سی آپ کو یعنی ہلکی سی آپ کو ایک جھلک ہے. اس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے بہت زیادہ. ابھی 2 کی تو میں نے آپ کو بتا دیں کہ سورہ اس میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بڑی تفصیل ہے. تو یعنی ہم جو ہے ان آیات سے اور اس پیغام سے ہم کیا مطلب لیں، یا ہم اس کو اٹھا کے صرف لے جائیں وہ یہود و نصارہ تک کہ اس وقت ایسا ہوا تھا، تاریخ کا ایک واقعہ تھا، ان کو اس طریقے سے سنا دیا گیا. تو یہ اگر سنا دیا گیا تو یہ تو پھر کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے.
یہ لوح محفوظ سے یہ الفاظ ہمارے لیے آئے گئے ہیں، اور قیامت تک جو ہے یہ الفاظ، یہ ہدایت نامہ یوں ہی جاری رہے گا۔ تو یعنی ایک ایک لفظ واتقوا، بس یہ دیکھ لیں، آپ اس کی ابتدا دیکھ لیں کہ آپ جو ہے نا اور بچیں آپ، یعنی آپ اپنا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے آپ کو، تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں بتا رہا ہوں جہاں تم آ رہے ہو وہاں پر اتنی جو ہے اتنی اس طرح سے سختیاں ہیں، اور ایسا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ تو اب میں آپ کو اس سے پہلے خبر دے رہا ہوں، اللہ پاک کی طرف سے ان آیات سے کہ میں تمہیں وقت سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ ایسا دن ہوگا، وہاں پر اس کے بدلے میں پھر کچھ دے نہیں پاؤ گے، کسی کا کوئی جو ہے وہ یعنی نہ سفارش ہے، نہ کوئی مدد ہے، نہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے یعنی کسی کام آ رہا ہے، لا تجزی، نہیں، نہ کام آنا، یعنی وہ نہیں کام آئے گا، کوئی انسان کی مدد کے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا، وہ اپنی مدد میں اپنے آپ میں اپنے لیے پریشانی ہوگی اس کی۔ تو یعنی بس یہ کہ اب اپنی جو شفاعت کی جو ہے نا بڑی یہ کہانی ہے وہ رد ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یعنی جب تک ہمیں پتہ نہ ہو تو پتہ نہ ہو، وہ تو چلو ایک بات ہے کہ ہم ایک ایسی اس میں ہم پڑے رہے کہ ہمیں کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب ہمارے سامنے آیات آ گئیں، اب ہم نے اس کو جو ہے نا اس کے اوپر توجہ بھی کر لیا، غور بھی کر لیا، تھوڑا سا اس کو جو ہے نا سمجھنے کی بھی کوشش کر لی، تو جب اس کے بعد جو ہے اس کو پھر اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، یہ پھر کفر میں، یعنی کفر کے تو پھر یہی معنی کہ یعنی بالکل منہ موڑ لینا ایک بات سے، یعنی نظر آ گیا اور اس سے جو ہے نا وہ منہ موڑ لیا، یعنی بس اس کو حق کو جو ہے وہ چھپا لیا، یہ سمجھ میں آگے کہیں ایسے اس پہ مجھے عمل نہ کرنا پڑ جائے۔ تو جزاکم اللہ، بس یہ کہ اللہ پاک آسانی فرمائے، جو پڑھنے میں اور بیان کرنے میں اور سمجھنے اور سمجھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی بے ادبی مجھ سے سرزد ہوگی، اللہ پاک اپنے لطف و کرم سے اور اپنے فضل سے جو ہے اس کو معاف فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام۔